دیکھو تو صحیح، جو امام ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور ایسے دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو معاذ اللہ ہم نے شہید کر ڈالا، ان کے قافلے والوں کو مارا، ہمارا کیا حال بنے گا؟ بس ایسا پردہ تھا، ان شقیوں کے دل پر ایسی سخاوت طاری تھی کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ نہر فرات موجود ہے، پانی کا دریا موجود ہے. ارے جانور پانی پیئے انہیں اجازت ہے، مگر مصطفیٰ کے لاڈلوں کو پانی کی اجازت نہ تھی. کیسا صبر کا امتحان تھا، کیسے وہ صبر و استقلال کے پیکر تھے کہ پھر بھی رب کی رضا پر راضی رہے، پھر بھی دین کا پرچم بلند کرتے رہے. ان یزیدیوں کے آگے اپنا سر نہ جھکایا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولانا حسن رضا خان اس منظر کشی اپنے اشعار میں کس طرح کرتے ہیں؟ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت. خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. ذرا غور تو کیجئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے لاڈلے تھے؟ رب کی بارگاہ میں ان کا کیا اسٹیٹس اور کیا مقام تھا؟ ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر سوار ہونے والے یہ وہی امام حسین تھے. یہ وہی امام حسین تھے کہ جن کو جب پیاس لگتی تو میرے آقا اپنی زبان دے دیا کرتے تھے. یہ وہی امام حسین تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن جب سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے تو میرے آقا ان کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے یہ جنت کے پھول ہیں. اللہ اکبر! ایسا مرتبہ رکھنے والوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، مگر صبر کیسا تھا، رب کی رضا پر راضی رہنا کیسا تھا. ارے سر نہ جھکایا مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر کے دکھا دیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اہل بیت کا وہ مرتبہ ہے. جی ہاں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر جبرائیل بھی جب آتے تو اجازت لیے بغیر نہیں آتے تھے. فرشتے بغیر اجازت جہاں نہیں آتے، وہ مرتبہ اللہ اکبر اہل بیت اطہار کا ہے. امام حسن رضا خان لکھتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. اے مسلمانوں غور کریے کہ آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑا سا معاملہ بگڑ جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں.
آج اگر کسی طرح کا کاروبار میں نقصان ہو ہم بےکل ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بیماری آ جائے شکوہ شکایت زبان پر آ جاتی ہے، اگر مدنی قافلے میں سفر کے دوران یا راہ خدا میں کچھ کام کرنے کے دوران مشکل آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کیسا جذبہ تھا، اللہ اکبر، سر نہ جھکایا مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر کے دکھایا۔ کیا لکھتے ہیں؟ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجدار تاجران اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا او دشمنان اہل بیت۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تمام واقعات، یہ دعاؤں کو قبول ہو جانا، یہ ہاتھوں ہاتھ یزیدیوں کو سزا مل جانا، یہ اتمام حجت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ لو جس کے خلاف تم کھڑے ہو وہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، مگر وہ شقاوت والے، وہ بے رحم، وہ ظالم یہ نہ سمجھے کیونکہ ان کی آنکھوں پر اقتدار کا پردہ تھا، وہ حب جاہ کے مرض میں گرفتار تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اقتدار ہمیں مل جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب اقتدار کا نشہ آتا ہے نا، جب حب جاہ یعنی میری واہ واہ ہو، مجھے کوئی مقام مل جائے تو بندے کی آنکھ پر ایسے ہی پٹی آ جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے کہ جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غور کیجیے، ہم آج یزیدی قافلے کا تو واقعہ سن رہے ہیں، مگر میسج کیا مل رہا ہے کہ ایسا سامنے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ارے ہم اس سے مقابلہ کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ آنکھوں پر پردہ تھا، دل پر سختی کا غلبہ تھا، اور یہ سب کچھ کیوں تھا کہ حب جاتی، اقتدار اور اپنی اسٹیٹس کو بلند کرنے کا ذوق، اور ان کو یہ شوق تھا۔ آج میں اور آپ غور کریں، ہم یہ حدیث پاک کے بارے میں سنیں، سوچیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ پر اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ میرے اندر بھی مال کی لالچ ہے، مرتبے کی لالچ ہے کہ مجھے کوئی مرتبہ مل جائے۔ اگر یہ 2 صفتیں ہیں تو یہ ہلاک کر دینے والی صفتیں ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یزید پلید مال و جاہی کی محبت کی وجہ سے ثانیہ حائلائے کرب و بلا کے وقوع کا باعث بنا۔ اس ظالم بد انجام کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ سیدنا امام عالی مقام کو دنیائے ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، اور آج بھی ہیں، اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر شہادت ملی، مگر آج بھی اگر دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو امام عالی مقام کی حکومت ہے۔ آپ کو یزید کے چاہنے والے آج دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، مگر امام حسین کے نام پر جان قربان کرنے والے دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جاری رہے گا۔ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ غور کیجیے، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ ہی یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ امام حسین کا نام، آپ کا ڈنکا دہتی دنیا تک بجتا رہے گا۔ یہ کیوں؟ کہ آپ نے دلوں پر حکومت کی، اور وہ یزید دنیا کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج یہ جو ہم نے کچھ باتیں کربلا کے بارے میں سنی، اس سے پیغام کیا لینا ہے، اس سے میسج کیا لینا ہے؟ کہ دنیا کی محبت جو ہے اسی نے یزید پلید سے یہ ناپاک کام کروایا۔ کہیں میں بھی تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آج میری راہ امام حسین کے نقش قدم پر ہے کہ دنیا کو ٹھکرا کر اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے، یا میرا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے معاذ اللہ کہیں یزیدی نقش قدم پر نہ ہو کہ میں بھی حب دنیا میں گرفتار ہوں، میں بھی حب مال میں گرفتار ہوں۔ جب دنیا کمانے کا موقع آ جائے تو اپنے دین کو پسے پش ڈال دیتا ہوں، جب مال کمانے کا موقع آ جائے اب یہ جناب سوچنا چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، دین کی جو پابندیاں ہیں اب میں وہ بھول جاتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو سوچ لیجئے، حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ حب دنیا مجھے بھی ہلاک و برباد نہ کر دے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب مرتبہ لینے کی بات آتی ہے، کسی قسم کا کوئی مرتبہ ملنے کا موقع آتا ہے تو میں لوگوں کے حقوق پامال کر کے، مسلمانوں کے دل توڑ کر، مسلمانوں کو نیچا دکھا کر اپنا مرتبہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو ایسا نہ ہو کہ میں یزید کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ ارے نہیں، ہم امام عالی مقام کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کا دم بھرنے والے ہیں، ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہمیں حب دنیا سے اپنی جان کو چھڑا کر انشاءاللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے دین کو آج بھی اگر ہمارے وقت کی، ہمارے مال کی، ہماری جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو امام حسین کے یہ چاہنے والے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اگر چلنے کے لیے تیار ہیں تو قربانیوں کے لیے تیار رہیے۔ آپ صبر و استقلال کے پیکر بن جائیے۔ ارے جبھی تو جب میدان محشر میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، جب امام حسین بھی وہاں ہوں گے تو اس حسینی قافلے کے ہم بھی شریک ہو سکیں گے۔ اور اگر دنیا کے اندر فقط مال کمانے ہی کو اپنی زندگی کا سبب رکھا، اگر دنیا کے اندر مرتبہ بنانے ہی کا زندگی کا ہم نے مقصد سمجھا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کربلا کا یہ عظیم واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں تم پر کوئی تکلیف آئے تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، رب کی رضا پر راضی رہنا، قربانی دینے کا موقع آئے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ غور تو کیجئے، اگر امام حسین بھی اس وقت کمپرومائز کر لیتے، امام حسین بھی اگر اس وقت یزید کے جو لشکر تھا ان لوگوں کے آگے اپنا سر جھکا دیتے تو آج اسلام کا نام لینے والا کون ہوتا؟ اسلام میں کمپرومائز ہی کی فضا ہو جاتی۔ مگر آپ نے ڈٹ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ باطل کے آگے سر جھکانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار اور آپ کے جو رفقا تھے، شہدائے کربلا تھے، ان کے مزارات پر انوار پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو اس حسینی قافلے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے واقعہ سنا، شروع میں ہم نے عاشورہ کے دن ہونے والے مبارک واقعات بھی سنے، اب یوم عاشورہ آیا چاہتا ہے، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے اسلام بھائیو، ابھی میں نے عرض کیا کہ اس قافلے نے، وہ بھی تو ایک قافلہ تھا جو جان لٹانے گیا اور پورے خاندان کو لٹا کر اپنا مال و اسباب، اپنے خاندان کے تقریباً تمام مرد وہاں پر شہید کر دیے گئے، مگر وہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ آئیے اس حسینی قافلے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ادا کو ادا کرنے کے لیے، آپ سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آ کر اپنی جان قربان کر دیجئے، اپنے بچوں کو قربان کر دیجئے، ارے صرف آپ سے آپ کا وقت مانگا جا رہا ہے کہ ان شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آج
دنیا بھر میں مدنی قافلے دعوت اسلامی کے ناظرین چاہے افریقہ میں سن رہے ہوں، چاہے موزمبیق میں سن رہے ہوں، ساؤتھ افریقہ میں سن رہے ہوں، کینیا میں سن رہے ہوں، امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ، ہندوستان، بنگلہ دیش یا پاکستان میں جہاں کہیں سن رہے ہوں، الحمدللہ دنیا بھر میں الحمدللہ آج مدنی قافلوں کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور یہ سب امام حسین اور ان کے کاروان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو کیوں ہم پیچھے ہٹیں؟ آئیے آپ وقت دیجئے، آج بھی دنیا میں ایسے مسلمان موجود ہیں جنہیں سنتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، فرائض علوم نہیں جانتے، جی ہاں مسلمان ہونے کے باوجود انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ان مسلمانوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، اس حسینی قافلے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں نیت کیجئے، کم از کم انشاءاللہ تمام اسلام میں نیت کریں کہ 8، 9، 10 محرم مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں نیت کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ مشکل ہو رہی ہے کہ اگر آپ قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں اور قریب کوئی اسلامی بھائی نہیں ہے، تو آپ جو مدنی چینل پر میسج کا نمبر ہوتا ہے وہ اس پر آپ میسج کر دیں، یا ہماری ویب سائٹ پر جا کر لکھ کے دیں کہ میں دنیا کے اس شہر میں موجود ہوں اور مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر دنیا میں موجود ہیں جہاں قریبی کوئی قافلہ سفر نہیں کر رہا، تو مدنی چینل کا دامن مت چھوڑیے گا۔ روزانہ رات امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، بلکہ مدنی چینل پر تو یہ سمجھنے بہارے ہی بہارے ہیں۔ دنیا بھر میں اگر آپ قافلوں میں بھی سفر کریں تو قافلے والوں کو، گاؤں والوں کو، شہر والوں کو جمع کر کے مدنی چینل دکھاتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلام بھائی، آخر میں عاشورے کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ جتنے ہو سکے محرم میں روزے رکھیے اور برکتیں لوٹتے چلے جائیے، اور عاشورے کا روزہ تو بالکل نہ چھوڑیے گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عاشورے کا بھی روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک روزہ بھی ملائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ کا دن کس طرح گزاریں کہ اس دن خوب اچھے جو گھروں میں اسلامی بھائی سن رہے ہوں اچھے کھانے پکائیں، تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ 10 محرم الحرام کو غسل کریں تو سارا سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن رہے گا کہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کی برکتیں بھی ہم کو نصیب فرمائے، ماہ محرم الحرام کی خوب ادب کرنے اور اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔